ایک طبقے نے یہ پروپیگنڈا کیا تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، کہ خاندان علی اور خلفائے ثلاثہ ان کے مابین جو تعلقات تھے وہ کوئی دوستانہ اور برادرانہ نہیں تھے، بلکہ ان تینوں نے خاندان علی پر ظلم کیا، زیادتی کی، حق غصب کیا۔ سیدہ دربار میں کھڑی رہی، اور ایک صاحب تو کہہ رہے تھے 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ پتہ نہیں اس ویلے گھڑیاں کتنے سن، اسے کس نے بتایا کہ کتنے گھنٹے کھڑی رہی؟ اور وہ کہتا ہے خود وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، خود وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، اور حیدر کرار کی بیوی اور نبی پاک کی بیٹی کو دربار میں 4 گھنٹے کھڑا کیا، اس کے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ اس کے اوپر گرا دیا، جس اس کا حمل ساکت ہو گیا، گھر کو آگ لگا دی گئی، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کے انہیں مسجد میں لایا گیا۔ ان تینوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، حقوق غصب کی۔ کسی غیر مسلم کے سامنے آپ میرے نبی کے یاروں کا یہ رویہ رکھیں، وہ کیا سوچے گا کہ جو لوگ نبی کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، انہوں نے غیروں سے اچھا سلوک ہو کیسے؟ غیر مسلم کیا سوچیں گے؟ غیر مسلم کیا سوچیں گے؟ یہی تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ 23 سال جو جماعت میرے نبی نے تیار کی، جن کا تزکیہ میرے نبی نے کیا، اور ایک اعلی جماعت میرے نبی نے تیار کی، وہ جماعت یہی تھی جس نے نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ پہ ظلم ڈھائے، جنہوں نے آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی کے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے ان کے حقوق غصب کر لیے، خلافت غصب کر لی، مسلح چھین لیا۔ یہی تصویر پیش کرنا چاہتے ہو اپنے نبی کی تربیت کی، کہ میرے نبی نے یہی جماعت تیار کی تھی، جنہوں نے آنکھیں بند ہوتے ہوئے نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ خیال نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ان کے مابین کوئی مخالفت نہیں، ان کے مابین کوئی مخاصمت نہیں، ان کے مابین کوئی لڑائی نہیں، ان کے مابین محبت ہے، پیار ہے، یگانگت ہے، یکجہتی ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے۔ خدا گواہ فریقین کی کتابوں میں موجود۔ کل اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے حوالہ طلب کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ملا باقر مجلسی کی کتابیں آپ پڑھ لیجیے، فریقین کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ کے رشتہ لینے کے لیے تیار ہی ابو بکر و عمر نے کیا تھا۔ جائیے، اگر کتابوں میں یہ بات نہ موجود ہو، نہ لکھی ہوئی ہو، تو جو مرضی سزا آپ دیں، انہوں نے تیار کیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اس کی درخواست کی کہ میں رشتے کا طلبگار ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا جائے، اور نبی پاک نے ان کی بات کو مانا اور رشتے پہ رضامندی کا اظہار کیا، تو اٹھائیے کتابیں۔ باہر حضرت علی نکلے تو سامنے مسجد میں دونوں حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں کھڑے تھے، اور انہوں نے پوچھا ہاں کیا بنا؟ انہوں نے کہا رشتہ نبی پاک نے قبول کر لیا ہے۔ ففارہا، تو یہ دونوں خوش ہوئے، فرحن شدیدن، یہ رشتے کا سن کے دونوں کیا ہوئے؟ خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ سے ہو رہا ہے۔
پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز تو میں نہیں کہوں گا کہ جہیز کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں کوئی اسلام میں استعمال نہیں ہوتا، ان کا جو تھوڑا سا گھر کا سامان تھا، توا، پرات، چولہا، مشکیزہ، پیالہ، اس کے لیے میرے نبی نے حضرت علی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ جاؤ یہ سامان خرید کے لاؤ، آخر گھر بسانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی لوہے کی، جو کپڑوں کے نیچے پہن لیتے تھے تاکہ تلوار اس پر اثر نہ کرے۔ وہ زرہ لے کے نکلے بیچنے کے لیے، آگے سے حضرت سیدنا عثمان مل رضی اللہ۔ فریقین کی کتابوں میں نہ ہو تو پھر بندہ بات کرے، یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں ہوتا تو ہمارے لیے دلیل بنتا نا بھائی کہ ہماری کتابوں میں، لیکن یہ تو فریقین کی کتابوں میں۔ یہ زرہ بیچنے کے لیے نکلے، آگے حضرت عثمان مل گئے، کہاں کہ زرہ بیچنے، کہ کیوں کہ سیدہ فاطمہ سے رشتہ طے ہو۔ یہ بھی تو بڑی عظمت کی بات تھی، فاطمہ تو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو بضعۃ من، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو میرے نبی اٹھ کر استقبال کیا، ماتھے کو بوسہ دیا کرتے اور اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے۔ سامان خریدنا ہے، زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ اب حضرت عثمان کاروباری آدمی، تاجر ہے، تاجر، وہ بھاؤ تاؤ جانتا ہے کہ زرہ کتنے کی بکنی ہے، یہ لوہے کی کڑیاں کتنے کی بکنی ہے، ان کے بدلے میں کیا ملے گا، جانتے ہیں حضرت عثمان۔ حضرت عثمان نے کہا باہر بھی تو بیچنی ہے، مجھے بیچ دو کہ آپ لے لیں، کہ کیسے لیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا زرہ کی کڑیاں گنتا چلا جا، ہر کڑی کے بدلے میں 1 درہم لیتا چلا۔ 480 کڑیاں نکلی، کتنی؟ 480 درہم حوالے کیے، زرہ قبضے میں لی۔ حضرت علی جو پلٹے نا تو حضرت عثمان نے کہا علی بھائی زرہ میری ہو گئی، رقم آپ نے لے لی؟ کہ ہاں۔ فرمایا یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں لیتے چلے جائیں، جب تک رب کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے مجھے بھی ثواب ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس طرح کرتے ہیں تعاون۔ تو آڈے یار نہیں بے، پہلے فوٹوگرافر بلاؤ، پھر 5 سیر دے آٹے دا گٹو اس غریب عورت کے حوالے کرو، پھر 5 مشڈنڈے اس گٹو دے تے ہاتھ رکھن، وہ بیچاری عورت سر جھکا کے آئے اور یہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھچوائے، 5 سیر آٹا دیتا آسا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، کسی کی عزت نفس سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ عزت نفس بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے غالباً میرے آقا نے کہا تھا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عثمان نے تعاون کیا، کیسے کیا؟ ویسے بھی تو رقم دے سکتے تھے، مجھ سے لے لے پیسے، اس طرح حضرت علی کی عزت نفس مجروح ہوتی۔ عثمان نے تعاون کیا، انہوں نے باقاعدہ زرہ خریدی، قبضے میں لی، اس کے بعد تحفے میں دی۔ جب حضرت علی نے میرے نبی کو آ کے بتایا تو میرے آقا نے حضرت عثمان کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے دامن پھیلا دیا۔ یہ رقم جو آئی، اٹھائیں آپ فریقین کی کتابیں، یہ 480 درہم جو وصول ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا سامان، مشکیزہ، چولہا، توا، پرات، پیالہ،
کوئی کھانے پینے کا سامان، اس کی خریداری کے لیے میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو روانہ کیا۔ وہ سامان لینے کون گیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر وہ سامان لینے کے لیے گئے۔ پھر جب یہ نکاح ہوا، اس نکاح کے گواہ بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ ابو بکر و عمر کی گواہی میں یہ نکاح بھی۔ تو یہ ساری باتیں مخالفت کی ہیں کہ دوستی کی، عداوت کی ہیں کہ محبت کی ہیں، بغض کی ہیں کہ پیار کی؟ آپس میں پیار ہے، آپس میں محبت ہے۔ جب عمرو بن عبد ود نے آواز لگائی تھی حل میں مبارز، ہے میرے مقابلے میں کوئی آنے والا؟ عمرو بن عبد ود بڑا پہلوان تھا، بڑا جنگجو تھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی باہر رضی اللہ تعالی۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ علی۔ کس کے بیٹے ہو؟ ابو طالب کے۔ کہ تیرا باپ تو میرا دوست تھا، میں دوست کے بیٹے کے ساتھ جنگ کرنا پسند نہیں کرتا، تو میرے دوست کے بیٹے ہو۔ حضرت علی نے کہا تجھ جیسے کافر سے جنگ کرنا میں پسند کرتا ہوں، تو دو دو ہاتھ کر میرے نام۔ وہ جو لڑائی ہوئی، دھول اڑی، گھٹا چھائی، دونوں جنگجو اس میں چھپ گئے، اور پھر دھول چھٹی تو دنیا نے دیکھا کہ عمرو بن عبد ود جیسا پہلوان زمین پہ گرا پڑا تھا۔ حضرت علی نے اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ سنیے گا، جب حضرت علی لشکر میں واپس آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں اپنی جگہ سے اٹھے، فقبل راس علی، اور دونوں نے حضرت علی کے سر کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ یعنی وہ خوش ہوئے کہ علی بہادر ہیں، علی جیت کے آئے۔ آپس میں تعلقات ہیں، آپس میں دوستی ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے۔ یہ افسانے گھڑے گئے کہ مخالفت تھی، یہ ہوا وہ ہوا۔